عظیم ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جان صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایکسٹریمزم، دہشت گردی، ان کے روٹ کازز کیا ہیں. وہیں سے ہم اپنا جہاں سے ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے وہی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. جان صاحب، یہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکچولی روٹ کازز کیا ہیں، اور آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کا دیا تھا. وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں جب انقلاب ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ میرے خیال میں افغانستان سے پہلے 25 26 27 ملکوں میں یہ نظام آ چکا تھا، رائج ہو چکا تھا. لیکن دنیا کو پتہ تھا کہ افغانوں کی فطرت کیا ہے. افغان جس چیز کو اپنا لیتے ہیں اس کو پوری دنیا کو میں پھیلانے میں کوئی دیر نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روس گرم پانی تک آ رہا تھا، ویسی باتیں نہیں تھی. روس آلریڈی، یہ تو سیدھے سادھے لوگوں کی بات ہے، روس آلریڈی آدھے پورا بر اعظم ہے، اور اس میں میٹھا ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرم پانی بھی ہے، سارے مسئلے حل ہے. اور پھر پوری دنیا ہماری طرح کوئی ہے نہیں کہ جن کے روڈیں اس طرح ہو کہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ 4 دن میں طے ہو. ایسا کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. اس لیلن اور غازی امان اللہ خان کے معاہدے کے تحت روسی فوجیں جو ہے وہ افغانستان میں آئی. اس کے خلاف امریکہ نے جو ہے واویلا مچا دیا، اور امریکہ کو اسلام کی فکر لگ گئی کہ بھائی اسلام کو خطرہ ہے. اب ہم یہ کہتے تھے، اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ اگر بھائی اسلام اتنا اچھا چیز ہے اور امریکہ کو اسلام ایک اچھا دین ہے، اگر امریکہ کو اسلام اتنا اچھا لگتا ہے تو وہ خود کیوں مسلمان نہیں ہوتا. پھر یہاں پر ہمارے ہاں کچھ ایسے علماء، جس کو ہم پشتوں میں علماء سو کہتے ہیں، علماء حق نہیں. ہم جب بھی کسی عالم کے خلاف بات کرتے ہیں، مولوی کے خلاف، تو ہم اس مولوی کے خلاف نہیں جو اللہ کا کتاب پڑھاتا ہو، جو ہمارے بچوں کو سبق پڑھاتا ہو، جو مسجد میں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو پیسوں کے خاطر اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں. اس کو ہم علماء سو کہتے ہیں. انہوں نے کچھ یہاں علماء سو کو کرائے پہ لے لیا، اور وہ کہتے تھے کہ جی ان کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے امریکہ والوں کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اہل کتاب ہے. ہمارے ہاں قاضی حسین احمد صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ کہتے تھے کہ روس کے مقابلے میں امریکہ سے دوستی اچھی ہے، اس لیے کہ امریکہ اہل کتاب ہے اور اسلام میں اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے. حالانکہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے سب سے بڑی جامع مسجد جو ہے وہ ماسکو میں ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ ماسکو میں رہتے ہیں، یہ روس میں رہتے ہیں. یعنی پاکستان سے زیادہ مسلمان روس میں آباد ہے. لیکن چلو جو بھی ہوا، یہاں ایک پروپیگنڈا شروع ہوا اور اس کے خلاف ایک جنگ کا محاذ ہم نے کھول لیا. اب اس جنگ کے جتنے بھی نقصانات تھے وہ پختونوں نے برداشت کیے. یعنی دھماکے ہمارے یہاں ہوئے، جو مہمان اس طرف سے جو مہاجرین آئے وہ ہم نے برداشت کیے. یعنی ان مہاجرین کو جب وہ یہاں آتے تھے تو کہہ رہے تھے یہ ہمارے مہاجر بھائی اور ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن لاہور میں ان کی انٹری پر پابندی تھا، لاہور میں ان کے جائیداد خریدنے پر پابندی تھی. لیکن ہمارے صوبے میں تھے، ٹھیک ہے ہمارے بھائی تھے، جو بھی کچھ تھا وہ تھا. ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم نے پوری دنیا کے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو یہاں لا کے ڈم کر دیا، اور یہاں پر کیمپیں کھول دی اور افغانستان کے خلاف لڑائی شروع کر دی. یعنی ایک بندہ اگر اس کو اتنی ہی محبت ہے اسلام سے، تو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو سعودی عرب کا کوئی باشندہ اگر اسلام کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے فلسطینیوں کی مدد کرے جو اس کے پڑوس میں ہے نا. فلسطین کو تو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، اور افغانستان میں آ کے ان کو اسلام کی فکر لگ گئی تھی. وہ چاہے اسامہ تھا، چاہے زہوری تھا، چاہے کیا کیا نام تھے، اب میں لسٹ پوری یاد نہیں. انہوں نے فلسطین کو جو ہے نا ان کے اسرے پہ چھوڑ دیا، اللہ کے اسرے پہ چھوڑ دیا، اور افغانستان میں آ کے اسلام کو بچانے لگے. اور اسلحہ آنا شروع ہو گیا بے دردی سے. پھر اس میں کچھ ہمارا بھی فائدہ تھا کہ جب قربانی کا گوشت 2-3 جہاز آتے تھے تو وہ افغانستان میں کم جاتا تھا، پنجاب میں زیادہ بڑھتا تھا. لاہور میں جب جہاز اترتے تھے، کمبل آتے تھے تو ادھر کم جاتا تھا، ہم زیادہ بانٹتے تھے. اسلحہ جب آتا تھا تو ان کے پاس کم جاتا تھا، وہ تو بدنام. تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو موجود ہے. مصر میں ہمارے مسائل پکڑے گئے کہ بھئی ہم نے ان کو بیچے تھے. پھر بعد میں جو اجڑی کیمپ کا واقعہ پیش آیا، تو ہم افغانستان میں انقلاب کے خلاف اور روس کے مخالفت میں اور امریکہ کے ڈالروں کے عوض ہم اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ ہم نے پوری دنیا کے دہشت گرد یہاں لا کے جمع کیے. اب ایک اور عام بات یہ کہ جس وقت ہم ان دہشت گردوں کو ٹرین کرتے تھے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. کرنل امام ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ پلانے طالبان اور انتہا پسند میرے بچے ہیں. حامد گل سر عام ان کی حمایت کرتا تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں کوئی یار محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت جو طالبان، جو انتہا پسند ہم ٹرین کر رہے تھے، اس وقت جو ہمارے فوج آرمی کے لوگ تھے وہ یعنی اب آپ گھر میں اگر ایک جانور کو بھی پالتے ہو، اگر 2 سال ایک گھر میں جانور بھی رہتا ہے تو اس سے بھی لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کے مرنے مرانے پہ خوش نہیں ہوتا ہے.
تو ہم نے ان کو ٹریننگ، ہم نے مختلف کیمپیں بنائی، ہم نے کیمپ بنائے اور ہم نے ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ لیکن پھر بھی اب ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، اور ہم جن کو بریف بھی کرتے ہیں غیر ملکی پریس کو یا دوستوں کو، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بابا پختون جو ہے وہ بڑے لبرل مائنڈ کے لوگ ہیں، ہم پیدائشی طور پر ایسی انتہا پسند نہیں ہے، نہ ہم پیدائشی طور پر جاہل ہیں، بلکہ پشتون ایک ترقی یافتہ لوگ تھے، اور ہمارا اسٹیٹ جو تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اتنے ایڈوانس لوگ تھے کہ ہم نے ہر حوالے سے اسلام کی خدمت کی ہے۔ جب شاہ ولی اللہ ہندوستان میں، جب شاہ ولی اللہ پہ مصیبت آئی، مراٹھوں کے ساتھ جب ان کی جنگ تھی، انہوں نے باقاعدہ افغانستان کو خط لکھا اور افغانستان نے ان کی مدد کی۔ شاہ ولی باقاعدہ یہ ہمارے کورس کی کتابوں میں موجود ہے، پڑھائی کے علم حاصل کرنے کے پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ افغانستان میں آتے تھے، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، کیا علم حاصل کرو کیوں نہ آپ کو چین جانا پڑے، تو وہ بات اس لیے کرتے تھے کہ علم کا مرکز جو ہے وہ چین کے بارڈر پہ تھا۔ تو ہم کوئی پیدائشی طور پر یا تاریخی طور پر ہم کوئی پسماندہ لوگ نہیں، ہم بڑے لبرل لوگ، بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ، بڑے لکھے پڑھے لوگ، لیکن عرصہ دراز سے ہم پہ ایک جنگ مسلط ہے، مسلسل جنگ۔ اب جیسے افغانستان میں 30-35 سال سے جنگ ہے، 30-35 سال سے وہاں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، تو ہم سے کیا توقع کرو گے؟ لہٰذا بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں کہ آج کل آپ TCS کا نظام دیکھ رہے ہو نا، کہ 2 دن میں خط پہنچتا ہے، جی بڑا جدید دور ہے۔ شیر شاہ سوری نے 1516 اس آج سے 300-400 سال پہلے یہ نظام قائم کیا تھا کہ کابل سے دہلی میں 2 دن میں خط پہنچتا تھا، لیکن مسلسل جنگوں میں رکھنے کے بعد اب ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ نے انتہا پسندی پختون ایریا سے ختم کرنی ہے تو ہماری غربت کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہماری غربت ختم ہوگی، ہمارے جس طرح پیسے ڈرون حملوں پہ خرچہ ہو رہے، جتنے پیسے جو ہے وہ UN کی پورس پہ خرچ ہو رہے ہیں، اگر یہ پیسے وہاں انڈسٹری پہ لگایا جائے، وہاں کی ترقی پہ لگایا جائے، اگر ہم ترقیات ہمارے وہاں اسکول بن جائے، ہمارے روزگار ہمیں مل جائے، ہماری اگر غربت ختم ہو جائے، تو کوئی پختون جو ہے وہ آپ کو انتہا پسند نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پختونوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہم جو لبرل لوگوں کو، براڈ مائنڈڈ لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک وہ جو ان کو کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، سمجھ لے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتہا پسندی کو توقیت دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر مسمار ہوئے، ہمارے بھائی مرے، ہمارے MP مرے، ہمارے پارٹی کارکن مرے، ہمارے MP کے بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا، لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہیں۔ لہٰذا پوری پاکستانی جمہوری پسند لوگوں کو، لبرل لوگوں کو، اور پوری دنیا کو لوگوں کو ہمارا سپورٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں۔ سر لیکن ابھی ہم وہیں آ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک روٹ کاز جو ہے وہ غربت ہے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اور جو کازز، کیونکہ اب یہ انتہا پسندی جو ہے یہ صرف پختونوں تک محدود نہیں ہے، اب یہ پاکستان جو دوسرے جو قومیں ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، وہاں پہ بھی اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا غربت ہی ہے یا کوئی؟ کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے، اگین میں وہیں آ جاؤں گا کہ اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو یہاں پاکستان میں یہ نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے اپنے کچھ دیر پہلے آپ نے یہی فرمایا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، جیسے حمید گل کا آپ نے نام لیا، جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، وہی آ رہا ہے نا اس میں کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک کاز ہے؟ اور ایسے کون اور لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ بہت لوگ ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو، تو وہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جب کسی ملک کا جرنیل جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہو، ابھی کل آپ ان سے ٹی وی ٹاک شو کر لیں، وہ ان کو سپورٹ کرے گا، تو میں آپ کو یہی کہا کہ انتہا پسندی خالی فیلڈ میں جا کر، میدان جنگ میں جا کر لڑنے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ کاٹو گے۔ وہ سپلائی لائن کیا ہے؟ وہ سپلائی لائن ہمارے ہاں باقاعدہ ورک ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو غربت کی وجہ بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں انتہا پسندوں کا سربراہ تھا مسلم خان، لیکن اس کے اپنے بچے لندن میں پڑھتے تھے۔ اگر وہ غریب پختون ہوتا تو اس کے بچے مدرسے میں جاتے، اور مدرسے میں جا کر اس کو وہی بننا تھا جو مسلم خان کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ یا ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کا دیکھو، آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی لیڈر کا بیٹا جو ہے جہاد میں گیا، کسی عالم کا بیٹا جہاد میں گیا، حالانکہ درس وہ یہی دیتے ہیں کہ ایک بچہ جب جہاد میں شہید ہوگا تو آپ کے 10 پشتوں کو بخشا جائے گا، تو وہ اپنے پشت نہیں بخشواتا ہے، وہ ان کو ہماری پشتوں کی فکر ہے کہ تمہارے ساتھ بابا تم کوئی ایک مولوی اپنی پشت بھی تو بخشوا لو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلانا حکیم صاحب، فلانا حکیم صاحب، جب یہ حکیم صاحب خود بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے،
لیکن غریب بستیوں میں لوگ اس کے پاس آ کے علاج کراتے ہیں۔ اس طرح جو مولوی کا مدرسے کا سب سے بڑا مولوی ہوتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہے۔ تو ہم نے یہ تجزیہ کر لیا ہے کہ تمام کازز، انتہا پسندی کے جتنے بھی روٹس ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غربت ہے۔ اب پنجاب میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں آپ کو اس کو بہت کم ملیں گے، لیکن صدرن پنجاب میں جو آپ آؤ گے، چولستان وغیرہ، یہاں بہت سارے، ابھی ہمارے سوات میں 6-7 ہزار جو انتہا پسند تھے وہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ حامد میر صاحب نے یہیں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، اور یہ جو جان صاحب نے جو ابھی بات کی کہ صدرن پنجاب میں جو انتہا پسند جو تھے ان کا تعلق سوات میں تھا، ان کا تعلق جو تھا صدرن پنجاب سے تھا، اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔